ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 سے پڑھیں گے، اور یہ سورہ ابراہیم کا آخری سبق ہے اور اس پارے کا بھی آخری سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 13 پارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پچھلے تمام اسباق جو ہے وہ چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وقد مکروا مکرہم، اور یقیناً انہوں نے تدبیر کی، مکرہم تدبیریں کرنا، وہ چالیں چلیں انہوں نے دنیا میں، جتنا ہم نے ان کو اختیار دیا تھا انہوں نے خوب اس میں محنت اور کوشش کی۔ وعند اللہ مکرہم، اور اصل تدبیر تو اللہ کے پاس ہے ان کی۔ وان کان مکرہم، اگرچہ تھیں ان کی تدبیریں، ان کے مکر، ان کی چالیں، لتزول منہ الجبال، کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ۔ اتنی سخت تدبیریں، کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے، پہاڑ نہیں ٹل سکتے، جبکہ سب پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت اور برقرار ہیں۔ یقیناً ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اتنے بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو، ان کے فریب کو، ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جیسے کہ مشرکین مکہ، مشرکین اللہ کے لیے دعویٰ کرتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین کی جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ان کی یہ کام، یہ مکر، ان کا یہ کہنا اس قدر بھاری ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن، اس سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، وتخر الجبال، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کے باتیں اتنی بڑی ہیں، ان کے اسلام کے خلاف مکر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اتنی بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں کہ پہاڑ اس سے جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو کارگر ثابت ہونے ہی نہیں دیتا، چلتی ہی نہیں ان کی چالیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، اور ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ جو وعدے اس نے مومنین سے کیے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، جو وعدے اس نے نمازیوں سے کیے، روزے داروں سے کیے، جو وعدے اس نے صدقات و خیرات کرنے والوں سے کیے، جو وعدے اس نے جہاد و قتال کرنے والوں سے کیے، وہ سب وعدے اللہ پورے کرے گا۔ جنت کی نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، سچ بولنے والوں کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والوں کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ڈٹے رہنے والوں کے لیے وہ وعدے پورے ہوں گے۔ اور جو وعدے اس نے اپنے باغیوں، نافرمانوں، مشرکوں، کافروں، منافقوں کے لیے کیے ہیں وہ وعدے بھی پورے ہوں گے۔ لا تحسبن اللہ مخلف، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ نہایت غالب ہے اور بہت سخت انتقام لینے والا ہے وہ اپنے مجرموں سے۔ جو لوگ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ جو ظلم کر رہے ہیں، مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین ان ظالموں کے ظلم سے غافل ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وقت آئے گا کہ ان کی ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ ان سے سخت انتقام لے گا۔ یوم، کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض علاوہ دوسری زمین کے، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، قہار، جو زبردست ہے۔ اس دن، قیامت کے دن، جب یہ زمین بدل دی جائے گی، ایک تو یہ اس زمین کی کیفیت اور حالت بدل دی جائے گی، اور یہ بھی ہے کہ سورہ انشقاق میں آتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت، کہ زمین کے اوپر اب جو نشیب و فراز ہے، پہاڑ ہیں، کہیں پہ دریا ہیں، ان سب کو ختم کر کے زمین کو بچھا دیا جائے گا، اور سارے انسان اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، پیشی ہوگی۔ اس دن اللہ رب العالمین کہیں گے لمن الملک، آج کس کی بادشاہی ہے؟ این ملوک الارض
زمین میں اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنا اقتدار قائم کرنے والے، اپنے سامنے لوگوں کو جھکانے والے، اپنا حکم دنیا میں چلانے والے، این ملوک الارض، وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، دنیا میں زبردستی کرنے والے، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کدھر ہیں؟ پوری قیامت کے میدان میں اللہ کی اس آواز کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے انا الملک، آج میں مالک ہوں، آج اختیار میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا۔ اور اس دن پھر فیصلے ہوں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اس دن کامیابی کس کی ہوگی؟ یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن وہ ہوگا جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی۔ پیچھے ہم پڑھیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور جھوٹوں کو ان کا جھوٹ ناکام کر دے گا۔ اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ جس نے اس سچائی کو تسلیم کیا، مانا، اس کو یہ سچائی کام آئے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ جس نے اس سچائی کا انکار کر دیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ یہ مجرم، یہ ظالم، آج انسانیت پر ظلم کرنے والے، دوسروں کے حق کھانے والے، آج دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر۔ برما کے حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، کشمیر کے حالات دیکھیں، اور ہے نا کوئی اوپر ظلم کرنے والا؟ کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں، اور کئی انسان دیکھتے ہیں ان کو تو وہ ان کا ذہن کام نہیں کرتا، کیا ہو رہا ہے؟ جنہوں نے جرم کیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں ہے، ایک وقت آنے والا ہے۔ اور پھر یہ جکڑے ہوئے، ان کی نگاہیں پھٹی ہوئی، دل خالی، اور مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ رب العالمین کی عدالت میں آئیں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں جو ہوں گی وہ گندھک کی ہوں گی۔ گندھک ایسا مادہ ہے کہ جس کو آگ جو ہے بڑا جلدی اس کو چمٹتی ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو بھی آگ ڈھانپ لے گی، ان کے چہرے بھی آگ سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے۔ قیامت میں نا جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن میں کیا ہے، پیچھے بھی اس صورت میں ہم پڑھا ہے، یہاں بھی ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے، آگ، اس کا مین ٹارگٹ، جہنم میں جو مین عذاب ہے وہ آگ کا ہے، اور آگ کا مین ٹارگٹ جہنمی کا چہرہ ہوگا۔ یہاں بھی ہے نا تغشا وجوہہم النار، اور آگے ہم پڑھیں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ وتغشا وجوہہم النار، جہنم تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ بھڑک بھڑک کر اس کے شعلے ان کے چہروں کو لگیں گے۔ چہرے کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج چہرے کی وجہ سے بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اس چہرے کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، جو دنیا دیکھتی ہے۔ لوگوں کے سامنے چہرہ اور ہوتا ہے اور تنہائیوں میں چہرہ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار کہا ہے، اب تو فکر ہے نا اس چہرے کی، کہیں گرمی نہ لگ جائے، کہیں رنگ کالا نہ ہو جائے، اس وقت کی فکر کرو۔ اس وقت جہنم میں اگر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے چلے گئے تو کیا بنے گا؟ اس چہرے کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اس چہرے کو وضو کے ساتھ دھو کر منور کرو، سجدوں کے ساتھ منور کرو، قرآن کے فہم کے ساتھ اس چہرے کو منور کرو، تاکہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر اس نفس کو جس نے جو کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ، اور تاکہ ڈرائیں آپ ان کو، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ الہ ایک ہی الہ ہے، ولیذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے۔ اللہ کی ان آیتوں سے، ان وعیدوں سے، جہنم کے ایسے ڈراوے سے عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بتا دی ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں وعدے کیے ہیں کبھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ سچے ہیں۔ تو ان وعدوں کو پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی مہمانیاں حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کا چین اور آرام پانے کے لیے اب اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لیں، حرام سے بچا لیں،
قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اگر رمضان آ رہا ہے، بابرکت مہینہ، قرآن کا مہینہ، اس رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑیں، اور آپ ان اسباق کو جیسے سنتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں پڑھنے کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہمارا یہ 13واں پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، سورہ ابراہیم بھی اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے، اللہ ہمیں مزید بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔